قال الله تعالى قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، کہ ہم نے آدم و حوا علیہم السلام سے کہا کہ تم سب جنت سے اتر جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس جب تمہارے پاس ہماری طرف سے ہدایت آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، اب جو میری ہدایت کی پیروی کرے، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، تو ان پر کوئی خوف نہیں ہے، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اور جن لوگوں نے کفر کیا اور تکذیب کی ہماری آیات کی، یہ جہنم والے ہیں اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. پہلی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. یہ واو جو ہے یہ ضمیر جمع ہے، اور یہاں تعبیر جو ہے وہ آدم اور حوا علیہم السلام کی لی، جو کہ بنو آدم کے ماں باپ ہیں. جمع سے جو خطاب فرمایا، وہ ذریت کے ساتھ یعنی یہ دو بھی اس میں شامل ہیں اور ذریت بھی شامل ہیں، اس لیے فرمایا جمع. اور جمیعاً جو ہے یہ منصوب ہے حال کی وجہ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہبطوا جمیعا. اس کے بعد اللہ نے جو فرمایا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، فَإِمَّا جو ہے یہ ان اور ما سے، یہ تین حرف ہیں، فا، ان اور ما. نون کو ما میں ادغام کر دیا گیا تو، اور ان شرطیہ ہے اور ما زائدہ تاکید کے لیے فَإِمَّا بنا. پس جب یاتینکم، یہ فعل مضارع ہے مؤکد ہے نون توکید کے ساتھ، اس میں نون توکید ہے. نون توکید ہونے کی وجہ سے اسی لیے کیا ہے یہ مجزوم نہیں، بلکہ یہ مبنی علی الفتح ہے. یاتین،
اور یہ نون توکید کے ساتھ لفظی طور متصل ہونے کی وجہ سے، اور جو ہے کیا ہے، یہ مبنی علی الفتح ہے. معنی ہوں گے یاتینکم، جب تمہارے پاس آئے، فاما یاتینکم، پس جب تمہارے پاس آئے، منی ہدن، اللہ نے فرمایا منی ہدن، میرے طرف سے، منی میرے طرف سے، ہدن ہدایت یعنی علم، وہ وحی جو وحی اللہ رب العالمین اپنے انبیاء اور مرسلین کو وحی فرماتے ہیں. تو جب ہماری طرف سے تمہارے پاس علم آئے، وحی آئے، جو وحی ہم انبیاء اور مرسلین کی طرف بھیجیں گے، تو فمن تبع ہدایا، فا جو ہے یہ رابطہ ہے جواب شرط کے لیے، کیونکہ اس کے بعد والا جو جملہ ہے یہ جواب شرط ہے، اور جملہ یہ اسمیہ ہے اور من شرطیہ. تبع فعل شرط، معنی ہوں گے فمن تبع، پس جو شخص پیروی کرے، ہدایہ میری ہدایت کی، اس علم کی جو علم میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے بھیجوں گا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے. فمن تبع ہدایہ یعنی جو شخص پیروی کرے میری ہدایت کے، جو شخص پیروی کرے میری ہدایت کے، جو پیروی کرے میری ہدایت کی، یعنی اس کی اخبار جو ہیں، میرے ہدایت، میرے علم جو میں علم بھیجوں گا انبیاء و مرسلین کے ذریعے، اس کی تصدیق کرے گا اور اس کے احکام کو اپنائے گا، تو اس پہ کوئی خوف نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے یہاں پر ہدایت کو اپنی طرف مضاف کیا، کیونکہ اللہ رب العالمین ہی نے ہدایت کو اپنے بندوں کے لیے مشروع کیا ہے. اللہ نے فرمایا وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، اللہ رب العالمین وہ ذات ہے جو جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا اور دین حق کے ساتھ بھیجا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس علم اور ہدایت کی مثال ایسی ہے جیسی زمین کی مثال. اللہ رب العالمین نے جو علم اور ہدایت نازل فرمایا اس کی مثال بارش کی مثال ہے. جو بارش زمین پہ گری، جب زمین بارش پہ گری تو زمین کے 3 حصے ہوئے. زمین کا ایک حصہ وہ تھا جس نے اس بارش کو جمع کیا، اس بارش کو اس نے سمو لیا اپنے اندر، اور پھر لوگ بھی اس بارش سے، اس گری ہوئی بارش سے، زمین کے ٹکڑے کی بارش سے سیراب ہوئے، اور زمین نے پانی کو جذب بھی کیا،
جب زمین نے پانی کو جذب کیا تو وہاں سے پودے نکلے، وہاں سے اناج نکلے، وہاں سے روزی روٹی نکلی، یہ ساری چیزیں نکلی. اور یہ جو اناج وغیرہ وہاں سے نکلا اس سے لوگ مستفید ہوئے، لوگوں نے جو ہے اس کو جو ہے اس سے فائدہ حاصل کیا. زمین خود بھی سیراب ہوئی، زمین نے دوسروں کو بھی سیراب کیا. زمین نے مستزاد اس میں اناج وغیرہ یہ ساری چیزیں مہیا کی. اور زمین کا دوسرا ٹکڑا ایسا تھا جس نے پانی کو جمع کیا، اپنے اوپر جذب نہیں کیا، جمع رکھا. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ لوگ آئے اور لوگوں نے کیا ہے، لوگوں نے پانی لیا اور لوگ سیراب ہوئے، حیوانات سیراب ہوئے. لیکن خود اس زمین نے اس پانی کو جذب نہیں کیا بلکہ بس بچائے رکھا. یہ زمین کی دوسری قسم تھی. اور تیسری قسم زمین کی وہ تھی جس نے پانی کو نہ جمع رکھا اور نہ لوگوں کو نہ جذب کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علم اور ہدا جو اللہ رب العالمین نے مجھے عطا کیا ہے، اس علم اور ہدا کی مثال بارش جیسی ہے، اور لوگوں کی مثال زمین جیسی ہے. بارش تو زمین کے تینوں ٹکڑوں پہ گری، لیکن ایک ٹکڑے نے بالکل بھی اس سے کوئی فائدہ نہیں لیا، نہ خود لیا نہ دوسروں کو دیا. اور ایک ٹکڑا ایسا تھا زمین کا جنہوں نے کیا کیا، جس نے زمین کے ٹکڑے نے پانی کو جذب تو نہیں کیا لیکن بچائے رکھا، بکھرنے نہیں دیا، اور لوگوں کے لیے جو ہے اس نے بچا کے رکھا. اور تیسری قسم وہ تھی زمین کی جس نے خود بھی جذب کیا اور دوسروں کو بھی اس نے کیا ہے، دوسروں کو بھی سیراب کیا. بلکہ مستزاد اس نے کیا ہے، مستزاد اس نے فوائد اور کھانے پینے وغیرہ کی ساری چیزیں بھی مہیا کی اس بارش کی وجہ سے. تو اس حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علم اور ہدا کی بات فرمائی کہ اس علم اور ہدا کی، اس علم و ہدایت کی مثال ایسی ہے جیسے بارش کی مثال. یہاں پہ اللہ نے فرمایا فمن تبع ہدایا، جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا. یعنی اللہ کی ہدایت جو ہے وہ عام ہے، اللہ کی ہدایت عام ہے، لیکن مسئلہ ان لوگوں کا ہے جو ہدایت کو قبول کرتے ہیں یا جو ہدایت کو قبول نہیں کرتے. تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر ہدایت کو اپنی طرف جو ہے مضاف فرمایا. فمن تبع ہدایا، جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا، فلا خوف علیہم، فلا خوف علیہم تو ان پر کوئی خوف نہیں ہے. یعنی مستقبل میں ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ہدایت کی پیروی کی ہے اور وہ زندگی جو ہے وہ گزارتے ہیں ہدایت کی روشنی میں. اس لیے آنے والی زندگی میں ان پہ کوئی خوف نہیں ہے، وہ مطمئن ہیں. آنے والی زندگی ان کے لیے اچھی ہے کیونکہ انہوں نے ہدایت کی پیروی کی ہے. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ وہ غمگین ہوں گے ان چیزوں پر جو انہوں نے پہلے کیے ہیں. چونکہ انہوں نے ہدایت کی پیروی کی اور ہدایت کی پیروی انہوں نے کیا، جو کام کیا یہ اچھا کیا انہوں نے، اس لیے انہیں ماضی کا کوئی غم نہیں کہ ہم نے اپنی زندگی جو ہے گنوا دی، ہم نے اپنی زندگی ضائع کی، ہم نے اپنی زندگی تباہ کی، ہم نے اپنی زندگی برباد کی. ان کو یہ غم نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کو وقف کیا اللہ کی ہدایت کے لیے. اللہ رب العالمین نے جو ہدایت فرمائی تھی اس ہدایت کو لینے کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کو وقف کیا، انہوں نے اس کو غنیمت جانا.
وہ ہدایت کے ساتھ انہوں نے وہ رویہ نہیں کیا جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کا ایک ٹکڑا تھا جس نے کیا کیا، جس نے جو ہے پانی کو جو ہے بکھیر دیا، پانی کو جمع نہیں کیا، یا وہ لوگ جس نے یا وہ زمین کا وہ ٹکڑا جس نے پانی جو ہے کیا ہے جذب نہیں کیا لیکن دوسروں کو فائدہ پہنچایا، بلکہ یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن لوگوں نے اس ہدایت اور علم کو لیا اور خود بھی مستفید ہوئے، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچایا، اور بہت ہی زیادہ ان کا جو ہے فائدہ عام ہوا۔ تو گویا کہ یہ ماضی پر غمگین نہیں ہیں، انہوں نے علم کو سیکھا، انہوں نے ہدایت کو سیکھا اور عمل صالح انہوں نے انجام دیے، یہ حد درجہ اطمینان میں ہیں، یہ حد درجہ اطمینان میں ہیں، انہیں نہ کوئی خوف ہے آنے والے دنوں کا اور نہ گزرے ہوئے پر ان کو کوئی خوف ہے، کوئی غم ہے۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں دوسری جگہ ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، کہ اس دن سے پہلے عمل کرو کہ جس دن کوئی شخص یہ کہے یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، اے حسرت اس چیز پر جو میں نے اللہ رب العالمین کے تئیں انجام دیا ہے، اللہ رب العالمین کے تئیں جو میں نے آداب بجا لائے ہیں اس پر حسرت۔ دن آئے گا کہ آدمی، کچھ لوگ ایسے کہیں گے، یہاں جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا حسرتن علی العباد، یا حسرتن علی العباد، حسرت ہے بندوں پر، ما جاءہم من نذیر ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، جب بھی لوگوں کے پاس کوئی اللہ کا رسول آتا ہے تو وہ اللہ کے رسول سے کیا کرتے ہیں، اللہ کے رسولوں سے استہزاء کرتے ہیں، اللہ کے رسولوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ فرماتے ہیں الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون وان کل لما جمیع لدینا محضرون، کیا وہ نہیں دیکھتے کم اہلکنا قبلہم من القرون کہ ہم نے کتنی صدیاں ان سے پہلے جو ہے کیا ہے ہلاک کر دی، انہم الیہم لا یرجعون، اور وہ صدیوں میں گزرے ہوئے لوگ، صدیوں میں فنا شدہ لوگ، ان صدیوں کے اندر مرنے والے لوگ، الیہم لا یرجعون، وہ ان کے پاس واپس نہیں آ رہے ہیں، جو گیا وہ واپس نہیں آیا۔ اللہ فرماتے ہیں کیا یہ نہیں دیکھتے کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، کہ وہ واپس تو نہیں لوٹ رہے ہیں، وَأَنَّهُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، حالانکہ ان ساروں کو اللہ رب العالمین کے پاس حاضر کیا جانا ہے، وہ سارے کے سارے اللہ کے پاس حاضر کیے جائیں گے۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان سبوں کو ہمارے پاس واپس ضرور آنا ہے، لیکن ابھی یہ دیکھتے نہیں کہ وہ واپس نہیں آ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں دوسری جگہ فرمایا کہ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخ، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ ان کے پیچھے برزخ ہے، مرنے والوں کے بعد برزخ ہے، برزخی زندگی ہے، إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس دن تک جس دن کو قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ آدمی آج مرا، یہ برزخی زندگی میں داخل ہو گیا، یہ برزخی زندگی جو ہے یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ یہ قیامت کی صبح تک، قیامت کی صبح تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، قیامت کی صبح تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ جو مر گیا
وہ قبر میں سو گیا، اور یہ قبر میں جو سونا ہے یہ قیامت کی صبح تک سونا ہے، سوئے رہنا ہے۔ ان کے اب کیا ہے؟ اب برزخی زندگی ہے، الی یوم یبعثون۔ اور برزخی زندگی کا اختتام جو ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ وہ دوبارہ زندہ ہونے سے ہوگا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ سور پھونکا جائے گا تو کائنات کے اندر ہر ذی روح جو ہے وہ مر جائے گی۔ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى، پھر دوسری بار پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہوں گے اور وہ دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ نے اس کی تعبیر دوسری جگہ فرمائی، كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ۔ تو ان لوگوں نے اپنی زندگی کو گنوایا نہیں، بلکہ انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت میں گزار دیا۔ ان کو حسرت نہیں ہوگی، ان کو افسوس نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت میں گزارا۔ کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ رب العالمین کی بیان کردہ ہدایت پہ گزارا، اس لیے ان پہ کوئی غم نہیں ہوگا، نہ یہ مستقبل کے بارے میں خوف زدہ ہوں گے کہ کیا بنے گا، کیونکہ انہوں نے اعمال کیے ہیں، اعمال صالحہ۔ انہوں نے اپنی زندگی ایسے گزاری ہے جیسے اللہ رب العالمین کی طلب ہے، جیسے اللہ رب العالمین ان سے چاہتا ہے، اس لیے ان پہ کوئی خوف نہیں، اور یہ ماضی پر بھی غمگین نہیں ہوں گے، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت اور اللہ کی ہدایت پہ گزارا تھا۔ تو فرمایا قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا تم سارے یہاں سے اتر جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس جب ہماری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس پہ کوئی خوف نہیں ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سورۃ طٰہٰ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، پس جب ہماری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، اب جو ہماری ہدایت کی پیروی کرے گا، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، فَلَا يَضِلُّ، وہ گمراہ نہیں ہوگا، ولا یشقا، اور نہ وہ غمگین ہوگا۔ ومن اعرض عن ذکری، اور جس نے ہمارے ذکر سے اعراض کیا، یعنی یہ جو ہدایت ہم نے بھیجی اس ہدایت سے جس نے اعراض کیا، اس کو اللہ نے فرمایا ومن اعرض عن ذکری، جو ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا، فإن له معیشة ضنکا، تو اس کی زندگی جو ہے وہ اجیرن بن جائے گی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور دوسری سزا یہ ہوگی اعراض کرنے والے کا، اعراض کرنے والے کی سزا یہ ہوگی، ایک تو زندگی جو ہے اجیرن بنے گی اس کی، اور دوسرا جو ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، ہم قیامت کے دن اس کو اعمیٰ اٹھائیں گے، قیامت کے دن ہم جب اس کو اٹھائیں گے تو یہ اعمیٰ ہوگا۔ قال رب لم حشرتنی اعمیٰ، کہے گا میرے رب مجھے آپ نے اعمیٰ کیوں اٹھایا؟ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہم کو آنکھیں دی ہے، یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہم کو آنکھیں دی اور ان آنکھوں میں ہمیں دیکھنے کی طاقت دی، یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو زبان دی اور اس زبان میں بولنے کی طاقت دی، یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو ناک دی اور ناک کو سونگھنے کی طاقت دی،
یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ہم کو پاؤں عطا اللہ نے دیے، ان پاؤں کو چلنے کی توفیق دی اللہ رب العالمین نے، طاقت عطا فرمائی. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو ہاتھ دیے اور ان ہاتھوں کو طاقت دی. یہ تو اللہ رب العالمین کا کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو پیٹ دیا اور اس پیٹ میں اللہ رب العالمین نے ہم کو قوت ہاضمہ عطا فرمائی. ہم اللہ کی نعمتوں کو کھاتے ہیں، ہم اس کو برداشت کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے تمام ہماری جو ہے بدن کی نعمتوں سے ہم کو بھر دیا. ہماری قوت سماعت ہو، ہماری قوت بصارت ہو، ہماری قوت فہم ہو، ہماری قوت ادراک ہو، کوئی بھی قوت ہو، 360 جوڑوں پہ جو بھی طاقت ہے، جو بھی قوت ہے، یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، یہ اللہ دیتا ہے ہمیں. ورنہ اللہ رب العالمین کی طاقت ہے کہ اللہ رب العالمین کیا ہے؟ اللہ رب العالمین ہمیں یہ چیزیں تو دے لیکن طاقت نہ دے. یہ ممکن ہے کہ کسی کے پاس کیا ہو، منہ تو ہو بولنے کا لیکن قوت گویائی نہ ہو. یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص جو ہے اس کے پاس ہاتھ پاؤں ہے لیکن ہاتھ پاؤں کو حرکت کرنے کی توفیق نہیں، طاقت نہیں. یہ ممکن ہے کہ شخص جو ہے اس کے پاس آنکھیں ہیں لیکن کیا ہے، آنکھوں کو دیکھنے کی صلاحیت نہیں. یہ ممکن ہے کہ کسی کے پاس دماغ ہے لیکن دماغ کو سوچنے کی قوت نہیں. یہ ممکن ہے کہ کسی کے پاس وجود ہے، کوئی جو ہے جسم ہے لیکن جسم کے اندر سکت نہیں، چلنے کی پھرنے کی. یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، یہ انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. ان نعمتوں پہ اللہ رب العالمین کا شکر، ان ساری نعمتوں پہ اللہ رب العالمین کا شکر واجب ہے ہم پر. ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں. یہ دیکھیں قیامت کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. ہم قیامت کے دن اس اپنی آیات سے اعراض کرنے والے کو کیا کریں گے؟ آما اٹھائیں گے. یہ آما کھڑا ہوگا، یہ کھڑا ہوگا، آما ہوگا. اس کو دیکھنے کی قوت نہیں ہوگی. کہے گا رب لما حشرتنی اعما، الہی تو نے مجھے آما کیوں اٹھایا؟ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها. قال كذلك، اللہ رحم کرے، اللہ ہم پہ رحم کرے، اللہ ہمیں توفیق دے اپنی آیات کو اپنانے کی. اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ رب العالمین کی آیات پہ عمل کریں. فرمایا اللہ رب العالمین فرمائیں گے كذلك اتتك آیاتنا، اسی طرح ہماری آیات تیرے پاس آئی تھی. فنسیتها، تو نے ہماری آیات کو بھلا دیا تھا، تو نے ہماری آیات کو بھلا دیا تھا. یہ آیات کا بھول جانا یہ عذاب ہے اللہ رب العالمین کا، اللہ معاف کرے. بہت سے مسلمان ہیں جو اللہ رب العالمین کی آیات کو سنتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین کی آیات کو سن کر بھول جاتے ہیں. یہ عذاب ہے اللہ رب العالمین کا، اس سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے. اور یہ کب ہوتا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا أَوَّلَ مَرَّةٍ. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو ہم پلٹ دیں گے. ہم ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو ایسے بنا دیں گے كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے کہ یہ ان دن تھے جب یہ بے ایمان تھے، جب ان کے پاس ایمان تھا ہی نہیں. یعنی ایک شخص کو اللہ نے ایمان دیا اور ایمان لانے کے بعد وہ شخص بے ایمان بن گیا. ایمان لانے کے بعد شخص جو ہے ایمانیات کو نہیں اپناتا، ایمان لانے کے بعد شخص ایمان کی قیمت نہیں سمجھتا، ایمان لانے کے بعد شخص جو ہے کیا ہے، وہ ایمان کی کوئی قدر و قیمت نہیں جانتا. ایمان لانے کے بعد وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا کہ اللہ تو نے مجھ پہ بہت بڑا انعام کیا ہے، اور ایمان کے جو تقاضے وہ پورے نہیں کرتا تو کیا ہوگا؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کی آیات کا بھول جانا ہے. اللہ نے فرمایا دراصل بات کیا ہے کہ ہم ان کی نگاہوں کو اور ان کی دلوں کو پلٹ دیں گے اس طرح كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے پہلی بار انہوں نے ایمان نہیں لایا. وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم ان کو ان کی سرکشی میں بھٹکتے چھوڑ دیں گے. یعنی یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے جائیں گے. بہت بڑا عذاب ہے اللہ رب العالمین کا کہ آدمی کو احساس ہی نہ ہو اپنی غلطی کا. بہت بڑا عذاب ہے اللہ رب العالمین کا کہ شخص کو بھول جائے
کہ اللہ کی نافرمانی کیا ہوتی ہے. بہت بڑا عذاب ہے شخص پر کہ انسان بھول جائے کہ مجھے اللہ رب العالمین کے کیا حقوق ہے مجھ پر، مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے جو ہے قرآن کیا کہتا ہے، مجھے اللہ کیا فرماتے ہیں، اللہ کے انبیاء مجھے کیا کہتے ہیں، نبی علیہ السلام مجھے کیا کہہ رہے ہیں. آدمی کو یہ احساس ہی نہ ہو، یہ بہت بڑا عذاب ہے. تو فرمایا فَإِنَّ لَهُ جو ہے کہا جائے گا کہ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، یہی حال تھا کہ ہماری آیات تیرے پاس آئی تھی تو ان آیات کو بھول گیا تھا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اسی طرح آج تجھ کو بھی بھلا دیا جائے گا. اللہ فرماتے ہیں كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، لا الہ الا اللہ، كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر اس شخص کو جو زیادتی کرتا ہے، جو حد سے باہر ہو جاتا ہے، جو اللہ کی آیات کو ٹھکراتا ہے، جو اللہ کی آیات کو نہیں اپناتا، جو اللہ کی آیات پہ توجہ نہیں دیتا. وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه كذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى. فرماتے ہیں اللہ رب العالمین اور آخرت کا عذاب جو ہے وہ سخت ہے اور وہ باقی رہنے والا ہے. دنیا میں معمولی عذاب، دنیا میں تکلیفی عذاب ہی تو ہے، دنیا میں کوئی آزمائشی عذاب ہی تو ہے، دنیا میں انسان کا بکھر جانا، انسان کا جو ہے جس کو آپ کہیں گے کسی کام کا نہ رہنا، یہ عذاب تو ہے. بیمار آدمی جو ہے کیا ہے، بیمار ہو جاتا ہے اور بیمار ہونے کے بعد آدمی علاج شروع کرتا ہے، لیکن علاج کرنے کے بعد بھی اس کو علاج نہیں بنتا. غور تو کریں بھئی، یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے. اور اللہ کا عذاب اس لیے ہے، فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ہم ان کو چکھائیں گے ادنا عذاب، بڑا عذاب نہیں. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ یہ رجوع کریں، تاکہ یہ رجوع اللہ کریں، اللہ کی طرف یہ رجوع کریں. اگر یہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو گویا کہ کیا ہے، اللہ رب العالمین مطلوب ان سے یہی چاہتا ہے کہ یہ کیا کریں، یہ رجوع اللہ کریں. اللہ رب العالمین تکلیف دیتا ہے، اللہ رب العالمین مصیبت میں ڈالتا ہے، اللہ رب العالمین پریشانی میں ڈالتا ہے، اللہ رب العالمین بیماری میں ڈالتا ہے، اللہ رب العالمین کوئی اور کسی اور آزمائش سے بندے کو آزماتا ہے، اس لیے کہ یہ میرا بندہ جو ہے یہ رجوع کرے میرے طرف، یہ میرے طرف رجوع کرے. رجوع کرنے کے لیے اللہ رب العالمین بندے کو آزماتا ہے. اللہ نے اسی لیے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اگر سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ کیا ہے، ایمان لائیں، واتقوا اور تقوی شعار بنے، لفتحنا علیہم برکات من السماء، تو ہم آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے، ہم دروازے کھول دیں گے اگر یہ ایمان والے بن جائیں، اگر یہ متقی بن جائیں. تو گو کہ اللہ رب العالمین آزمائش میں ڈالتا ہے، گویا کہ اللہ رب العالمین مصیبت میں ڈالتا ہے، اللہ رب العالمین بیماری میں ڈالتا ہے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ میرا بندہ جو ہے یہ رجوع کرے. بد نصیب ہے وہ بندہ کی مصیبت آئے اس کو لیکن مصیبت اس کے لیے درس نہ بنے. بد نصیب ہے وہ بندہ جس کو کوئی بیماری لاحق ہو لیکن یہ بیماری اس کے لیے باعث احتساب نہ بنے. بد نصیب ہے وہ بندہ کہ جس بندے کو، جو بندہ کسی آزمائش میں مبتلا ہو لیکن آزمائش میں مبتلا ہونے کے بعد بھی وہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا. اللہ رب العالمین اس کو سبق سکھانا چاہتا ہے. اللہ رب العالمین یہ جو ہے ارحم الراحمین ہے. اللہ رب العالمین چاہتا ہے دنیا کا یہ عذاب میں اس بندے پہ بھیجوں تاکہ یہ سدھر جائے، تاکہ اس کو احساس ہو جائے کہ جس اللہ نے یہ چھوٹا سا عذاب مجھ پہ مسلط کیا ہے، وہ پروردگار، وہ رب بڑے عذاب کو مجھ پہ مسلط کرنے کی طاقت رکھتا ہے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. تو یہ جو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یہ عظیم ترین آیت کریمہ ہے اور یہ عظیم ترین درس ہے، عظیم ترین سبق ہے. اللہ نے فرمایا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، ان پہ کوئی خوف نہیں ہے، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ،
اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت کریمہ کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ نکلا کہ جنت، جس جنت میں آدم علیہ السلام کو رکھا گیا تھا پہلے، وہ اونچائی پہ تھا، وہ بلند تھا، کیونکہ اللہ نے فرمایا اہبتو، گویا کہ جنت اوپر ہے، گویا کہ جنت اوپر ہے، کیونکہ اترنا جو ہوتا ہے وہ اوپر سے نیچے کی طرف ہوتا ہے، تو گویا کہ جنت جو ہے وہ اوپر تھا۔ اسی طرح سے ایک اور فائدہ اس آیت کریمہ سے ہمیں پتہ چلا کہ اس میں اللہ رب العالمین کے کلام کا ثبوت ہے، اللہ رب العالمین کے کلام کا ثبوت ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا قل نہبتو، ہم نے کہا اتر جاؤ۔ اور اسی طرح اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین کی آواز جو ہے وہ سنی جاتی ہے، اور اللہ رب العالمین کی آواز پر مرتب ہونے والے جو حروف ہیں وہ جو ہے حروف ہے، اللہ رب العالمین کی آواز جو ہے وہ حروف ہے، مرتب ہیں۔ اللہ نے فرمایا اہبتو منہا جمیعا، تم سب یہاں سے اتر جاؤ۔ اگر انہوں نے اللہ رب العالمین کے کلام کو نہیں سنا ہوتا تو پھر یہ امر کرنا ان کو جائز نہیں تھا، یعنی پھر امر کیسے کرتے؟ یہ اللہ رب العالمین نے جو حکم کیا، اللہ رب العالمین کا حکم سنا انہوں نے، اور پھر جو ہے وہ کیا ہے، وہاں سے اتر گئے۔ اسی طرح سے اس آیت کا فائدہ یہ بھی ہوا کہ تاکید یہ عربی اس اسالیب میں سے فصیح ترین اسلوب ہے، یعنی اگر کسی بات کو تاکید کے ساتھ بیان کرنا ہو، جو ہے جس کو آپ کہیں گے تاکیدی طور بیان کرنا ہو، تو کیا کرتے ہیں، تو تاکید لاتے ہیں، اور یہ جو ہے کیا ہے، یہ بلاغت میں سے ہوتا ہے۔ یہاں پہ اللہ نے فرمایا جمیعا، اللہ نے فرما دیا تھا پہلے قل نہبتو، اتر جاؤ، تو جمیعاً کو جو ہے تاکید کے لیے لایا گیا، تو پتہ چلا یہ توکید معنوی ہے، کیونکہ یہ جو ہے حال ہے، اعرابی اعتبار سے یہ حال ہے، یعنی تم سب یہاں سے اتر جاؤ۔ اور جیسے کہ اس سے پہلے بھی ہم نے کہا کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین 3 تاکیدات لاتے ہیں، یہ تاکید کا بلیغ ترین طریقہ ہے، یعنی تاکید کرنے کا سب سے زوردار طریقہ یہ ہے کہ 3 تاکیدیں ہوں کسی جملے میں۔ اسی طرح سے پتہ چلا کہ ہدایت جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ہدایت کسی اور کی طرف سے نہیں، ہدایت اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، جس کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اسی طرح سے اس سے یہ بھی نکلا کہ ہدایت اگر ہمیں مانگنی ہو تو ہدایت اللہ سے مانگیں گے ہم، اللہ کے علاوہ کوئی اور ہدایت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، بے شک کہ آپ ہدایت نہیں کر سکتے اس کو جس کو آپ چاہیں، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، البتہ اللہ رب العالمین جس کو چاہتے ہیں اسے ہدایت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اس آیت کریمہ کے فوائد میں سے یہ بھی فائدہ نکلا کہ جو شخص اللہ رب العالمین کی ہدایت کی پیروی کرتا ہے وہ مطمئن ہے اپنے سارے اعمال پر، وہ اپنے سارے اعمال پر مطمئن ہے، اسے کوئی ڈر نہیں، اسے کوئی خوف نہیں، نہ اسے کوئی غم ہے اور نہ اسے کوئی ڈر ہے، غم ماضی پر اور ڈر آئندہ کے لیے۔ اسی طرح سے ایک اور ہمیں جو ہے فائدہ ملا اس آیت کریمہ سے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کی جا سکتی مگر اس طرح سے جیسے اللہ رب العالمین نازل فرمائی، کیونکہ عبادت جو ہے یہ توقیفی ہے، عبادت جو ہے یہ منزل من اللہ ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، یہ عبادت کرنا یہ اللہ رب العالمین کا توقیفی مسئلہ ہے، یہ منزل من اللہ ہے، اور اللہ رب العالمین کی عبادت اسی طرح کی جائے گی جیسے اللہ رب العالمین نے مشروع فرمائی قرآن کے اندر، یا جیسے نبی علیہ السلام نے اس کا جو ہے وضاحت فرمائی۔ اسی طرح سے اس آیت کا ایک اور فائدہ یہ بھی نکلا کہ جو شخص اللہ رب العالمین کی شریعت کو بالائے طاق رکھ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ ہدایت پہ نہیں ہے، یعنی اللہ کی شریعت سے الگ ہو کر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں گا، وہ قرآن سے مدد نہیں لیتا، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے مدد نہیں لیتا،
تو ایسا شخص جو ہے وہ ہدایت پہ نہیں ہے بلکہ یہ گمراہ ہے، جیسا کہ سنت مبارکہ سے ثابت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ۔ آج کا درس اسی پہ اختتام ہوگا انشاءاللہ۔ یہ دوسری آیت جو ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ کل ہوگی۔ اور میں نے کل کہا تھا کہ انشاءاللہ جو درس ہوگا ہمارا وہ 6 بجے سے ہوا کرے گا۔ سارے ساتھیوں کو جو ہے وہ آگاہ فرمائے، اللہ توفیق دے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفرک واتوب